جو حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہے، انما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکھا، میری مثال تو اس مسافر کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنا راستہ لیتا ہے. اسے اس درخت وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، بلکہ وہ تو مسافر ہے، اس نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا سستانے کے لیے. چنانچہ یہی آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ گزرتا مسافر، بس اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ اس سے دل لگایا تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ تمہیں اپنے شہر کے اندر مسحور کر دے گی، اپنے حسن کے اندر تمہیں ایسا جکڑ لے گی کہ پھر اللہ کہاں، آخرت کہاں، یہ تمام چیزیں تمہاری ذہنوں سے نکل جائیں گی. ہوں گی بھی تو صرف عقیدے کی پوٹلی کی شکل میں دماغ کے کسی گوشے میں لکھی ہوئی ہوں گی، عمل میں کوئی اثر نہیں ہوگا. عملاً تم طالب دنیا بنو گے، کہتے رہو گے اللہ کی تحمید اور حمد اور ثنا بھی کرتے رہو گے، لیکن عملاً طالب دنیا. تو یہ اصل میں اب اس کو دیکھیے، جو میں نے کہا تھا کہیں تو شروع کی آیات کے بارے میں کہا گیا، کہیں کہا گیا آخری آیات. اب یہ پہلے رکوع میں تو یہ آیت کھڑی ہے ایک ستون کے مانند، جو فرمایا گیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا. آخری رکوع میں جا کر دیکھیے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ستون کھڑا ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے پوچھئے ہم تمہیں بتائیں اپنی بھاگ دوڑ میں، اپنی کوشش اور جد و جہد میں، دنیا میں محنت اور مشقت تو سب کرتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، محنت اور مشقت تو ہر انسان کا مقدر ہے، لیکن اس بھاگ دوڑ اور محنت اور مشقت کا جو حاصل ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے یہ بتائیں تمہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جواب کیا دیا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی سعی، بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، مشقت دنیا کی زندگی ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھ وہ یہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھو میں نے چھوٹی سی دکان شروع کی تھی، آج کتنا بڑا سٹور بھی رہا ہے. میں نے ایک کارخانہ لگایا تھا ٹیکسٹائل کا، آج میرے 3 کارخانے ہیں. دیکھو میں نے کتنی ترقی کی ہے، میں کامیاب ہو رہا ہوں، میری ساری جد و جہد جو ہے برابر ہو رہی ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ اخسرین، خسارے میں بھی سب سے نیچے، اخسر سب سے زیادہ گھاٹے میں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اس کے بعد کی آیات کو میں چھوڑ رہا ہوں اس وقت، خود آپ دیکھیے گا جا کر کہ ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ کافر ہیں، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، چاہے یہ کہتے ہو کہ آخرت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تو مقصود و مطلوب تو صرف دنیا ہے، آخرت پر ایمان کہاں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، چاہے انہوں نے کچھ یتیم خانہ بنا دیا، کوئی اور کام اچھا کر دیا، یہ اعمال اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتے، جبکہ ان کا مطلوب و مقصود اللہ نہیں، آخرت نہیں، بلکہ یہ دنیا بن گئی ہے. اب دیکھیے یہ جو پہلا رکوع انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا، آخری رکوع قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یوں ان دونوں کے درمیان ایک ڈور باندھ دیجئے، اس ڈور میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہی مضمون آ رہا ہے بار بار. معلوم ہوتا سورہ کہف کا مضمون یہ ہے، اس کا عمود یہ ہے. چنانچہ اسی میں فرمایا گیا، ایک تو حضور سے خطاب کر کے کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ بڑا نازک مقام ہے، ادمگاہ زیر آسمان عرش نازک تک، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید جا، جو کہ حضور کا معاملہ ہے. ذرا سی بھی زبان ادھر ادھر پھر کھڑا جائے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. ترجمہ کیا ہے اس کا، پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں
ظاہر بات ہے جو لوگ صاحب حیثیت تھے معاشرے میں ان کو اولیت دیتے تھے، ان کی حیثیت ہے، معاشرے میں ان کا مقام ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں مانتے ہیں، تو ان کا جو بھی حیثیت ہے اگر وہ ایمان لے آئے تو اسلام کو تقویت حاصل ہوگی نا۔ حضور کو اپنی ذات کے لیے ایسا نہیں کرتے تھے، وہ اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بیچارے غریب، جو غلام اور بےکس لاچار لوگ پٹ رہے تھے، مارے جا رہے تھے، اب اس کی بھی حفاظت کی شکل یہی ہو سکتی تھی نا کہ کوئی بڑے لوگ ایمان لائیں تاکہ ان کے سہارا بنے۔ جب حضرت عمر ایمان لائے تو سہارا بنے کہ نہیں بنے؟ حمزہ ایمان لائے تو سہارا بنے کہ نہیں بنے؟ اس وجہ سے حضور کی جو توجہ ہوتی تھی ان صاحب حیثیت لوگوں کی طرف، اس کا ایک لازمی اثر یہ ہوتا تھا کہ جو غرباء تھے، غرباء صحابہ، فقراء صحابہ، ان میں ایک احساس محرومی کا پیدا ہوتا تھا کہ حضور کی التفات، حضور کی توجہ، حضور کی عنایت ان لوگوں کی طرف زیادہ ہے، ہماری طرف نہیں۔ اس میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا، شیطانی وسوسہ، کہ شاید حضور کو بھی دنیاوی دولت اور دنیاوی حیثیت ہی کی اہمیت ہے آپ کے نزدیک۔ یہ کبھی ہے، اس کو کہا حضور ایسا مت کیجیے، اللہ نے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی اپنے آپ کو تھامے رکھیے، روکے رکھیے ان لوگوں کی صحبت میں کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح شام ذکر کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کی طرف سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر یہ دولت مندوں کی طرف نہ کیجیے، ترید زینت الحیات الدنیا، تاکہ کہیں یہ گمان پیدا نہ ہو جائے۔ لفظی ترجمہ تو یہ بھی ہوگا کہ کیا آپ طالب بن گئے ہیں دنیا کی زینت کے؟ لا حول ولا قوت، یہ ترجمہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کہ شاید حضور کی نگاہ میں بھی یہ دنیاوی دولت اور حیثیت جو ہے اسی کا مقام ہے، تو روکا گیا۔ ترید زینت الحیات الدنیا انا جعلنا ما الارض زینت اللہ، اور آگے چلیے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے، خیر اور اللہ تعالیٰ کی نعمت وہ تو وہ نیک اعمال ہیں، باقیات الصالحات جو باقی رہیں گے، آخرت میں ساتھ جائیں گے، اور انہیں سے زیادہ توقع بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تمہارے جو ہے آخرت کے اندر تمہاری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ پورے قرآن میں دیکھیے وَمَنْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کئی دفعہ آیا دنیا کی زندگی جو ہے وہ سوائے دھوکے کی ٹٹی کے کچھ نہیں ہے۔ یہ تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کو بھلا دیتی ہے، تمہاری ساری نگاہوں میں اندر ساری حیثیت اور ساری اہمیت دنیا کی ہو جاتی ہے، تم دنیا کے غلام بن کے رہ جاتے ہو۔ جیسا کہ فرمایا گیا تیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، تم روپے پیسے کے غلام بن جاتے، تو وہ تمہارا معبود بن جاتا ہے روپیہ پیسہ۔ اسی طرح فرمایا مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بھائی سوچو یہاں جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈرامے میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، اس میں بادشاہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اعلیٰ لباس ہے اور اعلیٰ محل میں رہ رہا ہے، جیسے 3 گھنٹے ختم ہوئے وہ لباس اترا اور پھر وہ ایکٹر صاحب کیا تھے وہ وہی رہ گئے۔ یہی معاملہ ہے، 30 سال کا ایکٹنگ ہو رہی ہے، 40 سال ہو گیا کوئی بادشاہ ہے وہاں لباس فاخرہ پہن رہا ہے، لیکن دھوکہ ہے بھئی، یہ لباس فاخرہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی جو ہے کوئی اس کے لیے قیمتی شے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک وقتی سی بات ہے۔ کھیل کود، کھیل میں ڈرامے میں تم نے کسی کو بادشاہ بنا دیا تھوڑی دیر کے لیے، کسی کو فقیر بنا دیا، ڈرامہ ختم ہوا نہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ فقیر فقیر ہے، دونوں جو ہے ایک جیسے وہ جو ہے ایکٹر ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ دیکھو مسلمانوں، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، بیویر، کیپ الرٹ، چوکنے رہو، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ اسی طرح وہ دھوکے باز جو ہے شیطان لعین اللہ کے حوالے سے بھی دھوکہ دیتا ہے، اجی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بہت وہ تو معاف فرمانے والا ہے،
ستار ہے، غفار ہے، لہذا کیے جاؤ جو کر رہے ہو، کیے جاؤ حرام خوری جو کر رہے ہو، جو خدا سے بغاوت کی زندگی گزارے جاؤ، وہ بخشنے والا ہے بڑا. وہ تو یوں سمجھیے کہ نکتہ نواز ہے، کسی بات کے اوپر بخش دے گا. یہ سارا معاملہ جو ہے کون شیطان پڑھا رہا ہے؟ یہ شیطان ابلیس. تو یہ در حقیقت اللہ کی رحمت کے حوالے سے، اللہ کی مغفرت کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ دے رہا ہے. ہاں اللہ غفار ہے، اللہ جو ہے تواب ہے، لیکن اللہ انتقام لینے والا بھی ہے، ذو انتقام. اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سزا دینے میں نہایت سخت بھی ہے. یہ بھی تو اللہ کی شان ہے نا. اور حضور نے یہی فرمایا کہ بندہ مومن کو اللہ کے ساتھ تعلق ان دونوں چیزوں کے بین رکھنا چاہیے. اس کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو، لیکن اس کی رحمت کی امید پر کہیں جری نہ ہو جاؤ گناہ کے اوپر. اس کے برعکس جو ہے ڈرتے بھی رہو، کیا پتہ پکڑ ہو جائے. اس کی انتہا تو ہے حضرت ابوبکر کا قول کہ ایک طرف امید کا عالم کیا ہے اور دوسری طرف خوف کا عالم کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خوف ہوگا شاید وہ ایک میں ہی ہوں. اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خیال ہوگا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں. تو رجا بھی ہو، امید اور اللہ کا خوف، ان دونوں کے مابین رہا جائے. ایک آیت اور بہت بڑی پیاری ہے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت. بارش برستی ہے، زمین بنجر پڑی تھی، بے آب و گیا، کچھ نہیں تھا، خاک اڑ رہی تھی. اب وہاں پر کھیتی ابھرتی ہے، گھاس اگ رہی ہے. اہتزت و ربت ایک جگہ الفاظ آئے ہیں، زمین میں سرسراہٹ پیدا ہو گئی، حرکت آ گئی، زندگی آ گئی. اب وہ سبزہ اس کی زیبائش بن رہا ہے. اور یہاں کہا حضرت دکھڑوں کہا، اس نے اپنے گویا کے گہنے اپنے جو ہے وہ زیور پہن لیے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ پھر انسان انہی کی طرف رہے گا. آخری آیت کے سلسلے میں دے رہا ہوں، قال رب بما اغویتنی. یہ ابلیس نے چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، پروردگار تو نے جو مجھے گمراہ کیا. اب یہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کے اوپر پھر کبھی بحث. حالانکہ گناہ تو خود کیا، اللہ کے حکم سے سرکابی کی، سجدت سے انکار کیا. رب بما اغویتنی لأزینن لہم لأغوینہم لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. میں ان کے لیے زمین کے اندر آرائشیں، زیبائشیں، دلچسپیاں پیدا کر دوں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ تیری راہ پر چلنے والے نہیں ہوں گے. اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، پچھلی 3 صدیوں کے دوران دنیا کی زیبائش و آرائش میں اس تیزی کے ساتھ ترقی ہوئی ہے. ذرا جا کر دیکھیے، یہ UAE، سعودی عرب، خاک اڑتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا. آج سے زیادہ سے زیادہ 70-80 سال پہلے، 100 سال کہہ لیجیے، یہ کھڑے ہوتے تھے قربانیوں کے انتظار میں کہ جیسے قربانی ہوئی جھپٹ کر گوشت لے جائیں اور جا کر وہاں پر سکھا کر سال بھر کھائیں. یہ تو ان کی معاش کا ذریعہ تھا. UAE کے ساحل کے اوپر UAE کچھ نہیں تھا، مچھلی پکڑ لی اور کھا لی، اللہ اللہ خیر صلی. جوتے پاؤں میں نہیں، جسم کے اوپر جو ہے لباس نہیں. اور آج کیا حال ہے، جو حدیث جبرائیل میں آئی ہے علامت قیامت، کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، بھوکے، جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، یتطاولون فی البنیان، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. یہ برج العرب بن گیا ہے دنیا کی سب سے اونچی عمارت، برج الخلیفہ بن گیا ہے، اور برج دبئی بن گیا ہے. کیا ہے؟ اور وہاں پر جو ہریاول ہے دیکھ کر آنکھیں جو تازہ ہو جاتی. جا کر ابو ظبی یہ تھا کیا؟ شیرا، نرا شیرا، کچھ بھی نہیں. یہ ساری ترقیاں جو ہوئی ہیں سعودی عرب میں، جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اب وہاں تو گندم پیدا کی جا رہی ہے، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اتنی گندم ہے. انہوں نے اس طریقے سے وہ جو ایک آرٹیفیشل اریگیشن کا نظام بنایا ہے، اتنا بہترین نظام جس میں پانی کا لاس ہی نہیں ہے. وہ اوپر ایک چکر چلتا ہے
اور اس میں سے پانی ڈرپ کرتا ہے قطرہ قطرہ قطرہ، نیچے نہروں میں نہیں آتا، نالیوں میں نہیں آتا. نالیوں اور نہروں میں آئے گا تو پانی جذب ہو جائے گا، زمین کے اندر جائے گا، پانی ضائع ہو گیا. پانی تو بہت قیمتی ہے. ایک لمبا پائپ ہے، یہ 100 گز کا لمبا پائپ ہے، ایک مرکز سے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہ چل رہا، ریوالو کر رہا ہے. اس کے اندر سوراخ بنے ہوئے، ان سے پانی جیسے بارش ہوتی ہے ایسے وہ ٹپک رہا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو. یہ سعودی عرب میں ہوگا. ہوائی جہاز سے آپ سفر کریں، اگر جدہ سے ریاض تک تو معلوم ہوگا کتنی جگہوں پر نیچے دیکھتے ہیں اس قدر بہا و بہار، اور اس قدر بڑے بڑے رقبے جو ہیں وہ گرین ہو گئے. تو یہ سارا اس دور کے اندر یہ دنیا کی دجالیت جو ہے وہ اپنے ایک عروج کو پہنچ گئی ہے. اب آئیے اس کا ایک پس منظر ہے تاریخی، وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اولاً عالم امر کو پیدا فرمایا، کن فیکون، اور اس عالم امر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور ارواح انسانیہ کی تخلیق کی. الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل میں تھی. آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے پہلے، سب کی روحیں موجود تھیں، ہم سب موجود تھے. سمجھ رہے اس بات کو؟ تبھی اللہ نے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں ہی تمہارا آقا اور رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا، یقیناً پروردگار تو ہی ہمارا رب. ہمارے اس دور کے بہرحال معروف مفسروں میں سے مولانا اصلاحی صاحب، میں نے ان سے استفادہ بھی بہت کیا ہے، لیکن پھر اختلاف بھی میرا شدید ہوا. رجم کے معاملے میں انہوں نے جو رائے اختیار کی، اس کے بعد سے پھر میں نے اپنا تعلق ان سے منقطع کیا کہ وہ اہل جو منکرین حدیث کے موقف اختیار کر لیا. انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے سورہ اعراف کی تفسیر میں، یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا. میں نے کہا مولانا یہ جملہ تو محمل ہے. کیوں؟ میں نے کہا جو پیدا ہی نہیں ہوا اس سے عہد کیسا؟ یہ عہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا. سوچنے لگے، میں نے کہا ورنہ یوں ہونا چاہیے، یہ عہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانیہ سے لیا گیا. کہہ رہے ہاں ٹھیک کہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مانا. افسوس یہ ہے کہ ان کی تفسیر میں اب بھی وہی بات چھپ رہی ہے. جو شائع کرنے والے ہیں انہوں نے اس میں درستی نہیں کی. یہ عہد کر کے ہم دنیا میں آئے. اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ جو نور پیدا ہوا تھا، سٹل نور، جس سے کہ ارواح اور ملائکہ پیدا کیے گئے. حدیث یہ ہے حضرت عائشہ کی، ان اللہ خلق الملائکہ من النور. اس کے بعد بگ بینگ وہ آپ کو آج معلوم ہے، بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں اسی نور میں ناری ذرات پیدا ہوئے ہیں، آگ کے ذرات، ٹریلین ڈگری فارن ہائٹ ان کا ٹیمپریچر، اور دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے ایک دوسرے سے. فوٹونز کہلاتے ہیں. انہی فوٹونز سے پھر گیلیکسیز بنی ہیں، پھر یہ ستارے بنے ہیں، سیارے بنے ہیں. اور یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس لیول پر اس آگ سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے جنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور آگ سے ہوئی ہے، آگ کی لپٹ، آگ کی لو. یہ قرآن سے ثابت ہے. اس کے بعد جب یہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے کرے اور ہماری یہ زمین ٹھنڈی ہوئی، اس میں سے بخارات نکلے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ فضا پیدا ہو گئی، گیسز اسی زمین سے نکلے ہوئے. اور نمبر 2 سکڑ گئی، کہیں اونچی کہیں نیچی. پھر ہزارہ برس تک بارش ہوتی رہی، اور یہ بڑے بڑے سمندر وجود میں آ گئے. اور یہ بھی قرآن کے اندر مذکور ہے، کان عرشہ علی الماء. اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کوئی اور مخلوق نہیں تھی، کوئی حیوان، کوئی سمندری، کوئی مچھلی، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی کچھ نہیں. زمین اور پانی،
زمین اور پانی، وکان عرشہ علی الماء، وہاں سے پھر انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ سائنس اور قرآن دونوں اس پر متفق ہیں کہ انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دی کلے، دی کرسٹ آف دی ارتھ۔ اب اس کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کن مراحل سے گزر کر آیا، یہ کہ جو احادیث سے ہمیں کچھ معلوم ہوتا ہے کہ تمام جتنے بھی بر اعظم تھے ان سب سے مٹی لے کر اللہ نے آسمان پر پھر یہ کہ وہ گارا بنایا، اس گارے کے اندر پھر جب وہ کچھ مادہ ڈالا جو کہ آرگینک تھا، اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن ہوئی، تو قرآن کہیں کہتا ہے تراب، کہیں کہتا ہے تین، کہیں کہتا ہے تین لازم، کہیں کہتا ہے صلصال من حمأ مسنون۔ یہ 4-5 الفاظ جو استعمال کیے قرآن نے۔ بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے کہ سائنس کیا کہتی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ مٹی سے تخلیق ہوئی۔ جب یہ حیولہ تیار ہو گیا آدم کا، جسمانی حیولہ، تو آدم کی روح لا کر پھونک دی گئی، اور یہ آدم ہوئے اب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ اللہ کے نبی ہوئے، اور ان کو اللہ نے زمین کی خلافت عطا کی۔ یہ چند باتیں جو ہیں، یہ چاہے آپ میٹا فزکس کی بات کہیں اس سے، چاہے ویلٹن شاؤن کی بات کہیں جرمنی اصطلاح کے اندر، یا جو ورلڈ ویو ہے اس کو کہیں، یا قرآن مجید کی حکمت کہیں، وہ جو مولانا روم نے شکوہ کیا نا، چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنی آ رہا ہم بخان، کب تک تم یونانیوں ہی کے فلسفے کو پڑھتے رہو گے، ارسطاٹل کو اور پلیٹو کو اور پلاٹونائزر کو، ان کو پڑھتے رہو گے، کبھی قرآن کی حکمت کو بھی پڑھو۔ اور اس انسان کو اللہ تعالی نے 2 علم عطا کیے، یہ اصل ہے بات جو سمجھنے کی ہے۔ اور جہاں یہ ذکر ہے حضرت آدم کی تخلیق اور انہیں خلافت دیے جانے کا، سورہ بقرہ کا 4واں رکوع، شروع میں ایک علم کا ذکر ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو سارے نام سکھا دیے اللہ نے۔ یعنی نام کن چیزوں کے؟ نام کچھ چیزوں کے ہوتے ہیں نا، میٹیریل تھنگس، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، میٹیریل ورلڈ جو وجود میں آنے والی تھی، اس کی تمام چیزوں کا علم آدم کو دے دیا گیا، لیکن دیا گیا کس شکل میں؟ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے تو صحیح نا، لیکن یہ وجود میں تو آئے گا، ذرا وقت لگے گا، یہ گٹھلی پھٹے گی، 2 پتیاں نکلیں گی، پھر وہ آگے پودا بنے گا، پھر کئی سال لگا کر وہ درخت بنے گا، پھر آم آئے گا نا۔ ایک عالم میں امر ہے، وہاں وقت کوئی نہیں لگتا، نو ٹائم انوالوڈ، انما امرہ اذا اراد شیء فانما یقول له کن فیکون، نو ٹائم۔ لیکن عالم خلق کے اندر وقت لگتا ہے۔ رحم مادر میں بھی بچہ جو ہے 9 مہینے لیتا ہے، تب وہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ آم کا درخت بھی کچھ سال لے گا، تب وہ آپ کو پھل دے گا۔ عالم خلق میں ٹائم انوالوڈ ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق 6 دنوں میں، اور یہ دن کون سے ہیں؟ یہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ دن یونیورسل ڈیز، ایک تو ہمارا دن ہے، سورج کا، ہماری زمین کا ایک چکر جو 1 دن ہو گیا، لیکن یہ کہ اس پورا ہمارا جو ایک سلسلہ ہے سولر، اس پورے سولر سسٹم کے دن کو کیا ہوگا، جبکہ یہ پورا سولر سسٹم ایک چکر مکمل کرے، اس کا 1 دن بنے گا۔ گلیکسی کا 1 دن کیا ہوگا، اس کا آپ اندازہ کر لیجیے۔ تو قرآن اسی لیے کہتا ہے نا، اللہ کا عام دن جو ہے وہ 10,000 برس کا ہے، 1000 برس کا ہے، اور ایک جگہ 25,000 برس پہ، 50,000 برس کا بھی۔ بہرحال اس میں جو تخلیق ہوئی، تو پھر آدم کو ایک آنکھ تو یہ دے دی گئی دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری آنکھ دی گئی وحی سے استفادے کے لیے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ 2 اللہ تعالیٰ نے علم کے شعبے انسان کو ابتدا میں دیے، اور ان دونوں کے ساتھ انسان نے قدم بقدم آگے بڑھنا شروع کیا۔ ایک طرف نبی آ رہے ہیں، اللہ کی ہدایت چلی آ رہی ہے، ہدایت میں ارتقاء ہو رہا ہے، جیسے انسانی ذہن کا ارتقاء ہو رہا ہے۔ کبھی انسان بچپنے میں بھی تھا ذہنی اعتبار سے، کبھی آخر جوان ہونے میں وقت لگا ہے اس کے، اسی لیے ہدایت خدا بندی پہلے دن مکمل نہیں دے دی گئی، نہیں، قرآن میں لا کر اس کی تکمیل کی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت ہدایت میں نے اس کا اتمام کر دیا تمہارے اوپر،
اسی طریقے سے انسان کا تمدنی ارتقا ہوا، کبھی غاروں میں رہتا تھا، پھر قبائلی نظام بنا، پھر شہروں میں رہنا شروع کیا، پھر بڑی مملکتیں اور امپائر کا دور آ گیا۔ اب یہ جو نظام چل رہا تھا، انسان پر ظلم کرنے والا بن گیا، بادشاہوں کے گلچھرے ہیں، ان کے محل ہیں، ان کے عیش ہیں، اور اس کی عیش کی جو بنیاد ہے وہ کاشتکار ہے، خون پسینہ ایک کر کے جو پھل جو حاصل کر رہا فصل، لیکن اس کے بچے کے لیے کھانے کو نہیں ہے، اس کے بچے کے لیے فاقے ہے، عیش ان کے جاگیرداروں کے ہے، بادشاہوں کے ہے۔ ان تمام کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے دین حق دیا گیا اور اس کی تکمیل کی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تو ایک طرف ہو رہا ہے، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ سائنسی ترقی، آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، دماغ نے نتیجہ نکالا، اور نتیجہ نکال کر یہ جو کمپیوٹر ہے یہاں، آپ نے سینس